یہ مولانا آپ نے بتایا تھا کہ گورنر تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے کل صبح عید کی نماز پڑھانی ہے، تو 3 صحابی تھے اکٹھے، ان میں سے ایک نے یہ طریقہ بتایا تھا، وہ بھی ذرا ریکارڈ کروا دیں ساتھ ہی. وہ کیا بات تھی؟ کہ گورنر نے کہا تھا صحابی سے کہ کل میں نے عید کی نماز پڑھانی ہے، مجھے رسول اللہ کا طریقہ بتاؤ. تو پھر ہاں ایک صحابی نے بتایا اور 2 ساتھ بیٹھے تھے، تو وہ سارا ریکارڈ کروا دیں تاکہ وہ حوالہ بھی وہ اس بھی میں آ ٹھیک ہے نا، جائے. وہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی وہی بات نا جو میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا امت کے علماء سارے حنفی بھی مانتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا اپنی کتابوں میں، وہ بھی حوالے کسی وقت قلم بند کہ یہ اختلاف ایسے نہیں ہے کہ نمازیں خراب ہو جائیں. یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں 3 ہیں. یہ اسی میں ہے جو آپ نے بات بیان کی نا کہ ولید بن عقبہ جو گورنر تھا کوفہ کا حضرت عثمان رضی کے زمانہ میں، وہ مسجد میں آیا نا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی میں بیٹھے تھے، اور اسی وقت ابو موسیٰ اشعری بھی تھے اور بھی صحابی بیٹھے تھے. تو اس نے کہا کل عید ہے، ابھی مجھے بتائیں کہ عید کی نماز کیسے میں پڑھاؤں. تو وہاں ہی پھر حضرت ابن مسعود رضی نے کہا کہ پہلی میں 3 تکبیریں، دوسری میں، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ درمیان میں اللہ کی حمد کرنا، درود شریف پڑھنا، یہ سب اس روایت میں ہے. تو بعد میں ان تینوں نے نا جو باقی بیٹھے انہوں نے کہا صدق ابو عبد الرحمن، بالکل جو ابن مسعود نے کہا یہ ٹھیک کہا، ایسے ہی. تو ابن حزم نے اس پر لکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا سند بالکل صحیح ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں. تو علماء حنفیہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی امام ایسا جو زیادہ کہے تو 16 تکبیروں تک تو اس کا ساتھ جانا چاہیے. اس طرح کہتا جاتا نا تو چلتے جاؤ، کیونکہ یہ ساری صحابہ کرام سے آئی ہیں، کوئی 3 کوئی 4 کوئی 5 کوئی 7، تو کوئی بات نہیں. نماز ایسی ہے کہ زیادہ تکبیروں والی، اللہ کی بڑائی زیادہ بیان کی جائے. اچھے کپڑے پہنے ہوئے نہائے دھوئے کوئی گماننا نہ آ جائے کہ آج ہم بڑے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی بڑائی کو ختم کریں. تو یہ سارے طریقے بسم اللہ برکت ہی برکت ہے، جہاں موقع ملے جس کے پیچھے پڑھیں. کوئی بات نہیں تھی، لوگوں نے بنا لیا اس کو جنگ و جدال، لڑائیاں اور فساد، ایسی نہیں بات. اب تو وقت ہی ختم ہو گیا. ماشاء اللہ، اللہ خیر سے دوستوں کو رکھے، عید مبارک کرے، عالم اسلام کے لیے بابرکت بنائے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ رسوار ذلیل کرے، اسلامی ممالک اور مسلمان جو ان کو اللہ تعالیٰ عزت اور سرخروئی نصیب کرے، اپنے دین کی طرف لوٹنے کی توفیق دے. یہ بھی توبہ اور استغفار کرے، اپنے رب کے سامنے